ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج بدھ اپریل کے 22 اور ذی القعدہ کی 4 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لداخ میں پبلک ٹرانسپورٹ نظام کو جدید اور ماحول دوست بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت کے تحت مرکزی حکومت نے پی ایم ای بس سیوا اسکیم کے تحت 33 الیکٹرک بسوں کی منظوری دے دی ہے، جس سے خطے میں پائیدار نقل و حمل کو نمایاں فروغ ملنے کی امید ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے اس اقدام کو لداخ میں ایک جدید ماحول دوست اور پائیدار ٹرانسپورٹ نظام کی تشکیل کی جانب اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یو ٹی انتظامیہ خطے کے نازک ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھتے ہوئے عوام کے لیے بہتر رابطہ اور سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکام کے مطابق منظور شدہ بسوں میں 7 میٹر طویل الیکٹرک بسیں شامل ہیں، جو لداخ کے دشوار گزار جغرافیہ اور سٹکوں کے مطابق تیار کی گئی ہیں۔ یہ بسیں صاف توانائی کے فروغ، فضائی آلودگی میں کمی اور بہتر سفری سہولتوں کے ذریعے پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام میں نمایاں بہتری لائے گی۔ ان بسوں کی فراہمی آئندہ 1 ماہ کے اندر متوقع ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس دیرینہ مطالبے کی منظوری پر مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف کاربن اخراج میں کمی آئے گی بلکہ عوام کو سستی اور مؤثر سفری سہولت بھی میسر ہوگی۔ یہ منصوبہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس وژن سے ہم آہنگ ہے، جس کے تحت لداخ کو کاربن نیوٹرل خطہ بنانے کے لیے پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہمالیائی خطے میں الیکٹرک بسوں کی تعیناتی ماحولیات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ مزید برآں ان بسوں کا مختصر سائز لداخ کے دشوار گزار علاقوں میں آسان نقل و حرکت کو یقینی بنائے گا، جبکہ دور دراز علاقوں میں رہنے والے عوام کے لیے قابل اعتماد اور نسبتاً سستی سفری سہولت فراہم کر کے پبلک ٹرانسپورٹ نظام کو مضبوط بنائے گا۔ تاہم اس منصوبے کے حوالے سے ٹرانسپورٹ یونینوں بالخصوص بس یونینوں کی جانب سے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق لداخ جیسے کم آبادی اور محدود وسائل والے خطے میں بڑی تعداد میں ای بسوں کی آمد سے نجی بسوں سے وابستہ افراد کے روزگار پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ای بسوں کا کرایہ دیگر بسوں کے برابر رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سہولت کا مکمل فائدہ عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ کرایوں میں رعایت دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کی جانب راغب ہوں۔ مزید ہے کہ لوگوں نے اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی ہے کہ جہاں جموں کشمیر یوٹی میں خواتین کو یہ بسوں میں مفت سفر کی سہولت حاصل ہے، وہیں لداخ میں اس طرح کی کوئی رعایت موجود نہیں ہے۔ عوام اور ٹرانسپورٹ سے وابستہ طبقوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ یہ بسوں کے کرایوں میں کمی اور خصوصی رعایتیں دی جائے تاکہ ایک طرف ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو فروغ ملے اور دوسری جانب عوامی مفادات اور روزگار تحفظ کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ ضلع کرگل کے مختلف محکمہ جات میں 83 خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے گزشتہ اتوار کو گریجویشن سطح کے امیدواروں کا تحریری امتحان منعقد کیا گیا، جس میں تقریباً 5100 امیدواروں نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے وائس آف لداخ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ امتحان کو نہایت منظم، شفاف اور بہتر انداز میں کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کے امتحانات کی طرح اس سال بھی نتائج کو فاسٹ ٹریک پر جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جلدی عنصر کی جاری کی جائے گی اور 1 ہفتے کے اندر نتائج کا اعلان بھی متوقع ہے تاکہ امیدواروں کو بروقت معلومات فراہم کی جا سکے۔ اساتذہ کے خالی اسامیوں کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جیسے ہی متعلقہ محکمہ کی جانب سے ریکوزیشن موصول ہوگی، فوری طور پر انٹرویو کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اسی طرح محکمہ صحت سمیت دیگر محکموں میں خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے بھی انتظامیہ تیار ہے
تاکہ افرادی قوت کی کمی کو دور کیا جا سکے اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہو۔ گفتگو کے دوران ڈپٹی کمشنر سے ٹیچر ٹرانسفر پالیسی، کرگل ٹاؤن کے بنیادی مسائل اور تعمیراتی کاموں میں شفافیت جیسے اہم امور پر بھی سوالات کیے گئے، جن پر انہوں نے یقین دلایا کہ انتظامیہ ان معاملات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور بہتری کے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ محکمہ اسکول و اعلیٰ تعلیم کی انتظامیہ سیکرٹری بانو پربھا نے آج گورنمنٹ پرائمری اسکول بسگوروں چھشوت کے طلبہ کے لیے ایک ٹریولر گاڑی کا افتتاح کر کے اسے باضابطہ طور پر حوالے کیا۔ یہ گاڑی ڈائٹ لہ کی جانب سے فراہم کی گئی ہے تاکہ طلبہ کو محفوظ اور آسان سفری سہولت میسر آ سکے اور دور دراز علاقوں سے آنے والے بچوں کو درپیش مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ تقریب کے دوران ان گاڑیوں کو نمبردار چھشوت منظور الحسین اور حیدر علی کے حوالے کی گئی۔ اس موقع پر سیکرٹری نے اسکول کا دورہ بھی کیا اور طلبہ و اساتذہ سے بات چیت کرتے ہوئے تعلیمی نظام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عملے کی کارکردگی کو سراہا اور طلبہ کو محنت اور یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی یقین کی۔ مقامی نمائندوں اور طلبہ نے اس سہولیت پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے امید ظاہر کی کہ اس سے حاضری اور تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی۔ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے منگل کو ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کرگل سے سری نگر تک حج 2026 کے عازمین کی محفوظ نقل و حمل کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں ایس ایس پی کرگل نتن یادو، چیئرمین حج کمیٹی لداخ محمد علی مجاز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل شبیر حسین اور ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی لداخ ذاکر حسین سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں طے پایا کہ عازمین حج کے قافلوں کو 26 اور 28 اپریل 2026 کو صبح 7 بجے کوآپریٹیو فروٹ پروسیسنگ یونٹ کھرول سے روانہ کیا جائے گا۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ قافلے کی آخری گاڑی صبح 9 بجے تک منی مارک پہنچ جائے۔ عازمین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے مقام پر پہنچ جائیں۔ انتظامیہ کے مطابق منی مارک چیک پوسٹ پر کٹ آف ٹائم صبح 9 بجے مقرر کیا گیا ہے، جس کے بعد کسی بھی گاڑی کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ ایس ڈی ایم دراز بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر بروقت سڑک کی صفائی کو یقینی بنائیں گے، جبکہ سی پی آر کرگل ٹریفک سے متعلق ضروری ہدایت جاری کرے گا۔ چیف میڈیکل آفیسر کرگل کی جانب سے 0 پوائنٹ تک ایک ایمبولینس تعینات کی جائے گی جو عازمین کے سونمرگ تک محفوظ گزرنے تک منی مارک میں موجود رہے گی۔ ضلع پولیس کی جانب سے قافلے کو بالتال تک سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ آر جے ڈی رہنما اور بہار اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تیجسوی یادو نے پٹنہ ایئرپورٹ پر بیرونی ٹائل گرنے کے واقعے کو بی جے پی کی مبینہ بدعنوانی اور لوٹ کھسوٹ کا ثبوت قرار دیا ہے۔ تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا کہ جے پرکاش نارائن انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نیا ٹرمینل عمارت گزشتہ سال 29 مئی کو وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے انتخابات سے قبل جلد بازی میں افتتاح کیا گیا تھا، لیکن چند ہی مہینوں میں ٹرمینل کمپلیکس کی ٹائلیں اکھڑ گئی۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایئرپورٹ پر ٹائل گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس کے بعد اس واقعے نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا۔ تیجسوی یادو نے الزام عائد کیا کہ یہ واقعہ تعمیراتی کاموں میں مبینہ بدعنوانی اور ناقص معیار کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ حکمران جماعت کی جانب سے اس معاملے پر تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے گارڈ کوڈ نے جمعرات کو اپنے قیام کی سالانہ تقریب کے موقع پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ میدان جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو ایسے حیران کن واقعات سے دوچار کرنے کے لیے تیار ہے جو دشمن کی سمجھ اور حساب سے کہیں باہر ہوں۔ بیان کے مطابق IRGC کی تمام افواج اور عوامی بسیج فورس نئے جنگی کارڈز استعمال کرتے ہوئے ایسے کامیابیاں اور حیران کن واقعات تخلیق کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں جس کا دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ IRGC نے واضح کیا کہ وہ
पुरअज़म और तैयारी के साथ दुश्मन के खिलाफ जंग जारी रखेगा और किसी भी खतरे या दुश्मन की जारियत की सूरत में फौरी, यकीनी और फैसलाकुन मुकाबले के लिए तैयार है। गार्ड्स कोर ने खबरदार किया कि मुमकिन जंगी तसादुम के नए दौर में हम खत्ते में दुश्मन के बाकी असासों पर ऐसे तबाहकुन ज़रबतें लगाएंगे जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बिला इश्तिआल हमला करके इनक़लाबी रहनुमा अयतुल्लाह अल-उज़्मा इमाम ख़ामनेई को शहीद कर दिया था। साथ ही तेहरान में एटमी मकामात, स्कूलों, अस्पतालों और एक इबादत गाह को निशाना बनाया गया था। जवाब में ईरान की मुसल्लह अफवाज ने वादा सादिक 4 के तहत 100 अमवाज पर मुश्तमिल जवाबी हमले किए, जिसमें सैकड़ों बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल, नीज ड्रोन, मगरबी एशिया में अमेरिकी फौजी अड्डों और मकबूजा इलाकों में इसराइली पोजीशनों पर दागे गए। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।